نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا خیال لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ وقال تعالى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو کچھ چیلنجز کا سامنا کیا اور ان کے لیے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے اور مکہ کے مشرکین کی طرف سے اور مدینہ کے اطراف کے یہودیوں کی طرف سے حضور اور صحابہ کرام اور مدینہ کے خلاف جو کچھ ماحول بنتا چلا جا رہا تھا اور بنایا جا رہا تھا، اس کا بھی تذکرہ ہم نے کیا تھا، اور اس کے دفاع کے لیے اور اس کے سدباب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فوجی مہموں سے مہم کے لیے روانہ ہوئے تھے اور جو کچھ فوجی ایکشن جنگ کی اجازت کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاہراہ یا وہ ہائی وے جو مکہ سے شام کو ہوتے ہوئے شام جاتا تھا اور مدینہ کے بالکل قریب سے گزرتا تھا، اس ہائی وے پر اپنا تسلط چاہتے تھے تاکہ مکہ والوں کو صلح پر مجبور کیا جائے، اور اس ہائی وے سے قریب قریب جتنے قبائل آباد تھے ان سارے قبائل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اور دوستی کا معاملہ کیا تھا، اور جو کچھ سرایا اور غزوات بدر کی لڑائی سے پہلے پیش آئے ہم نے اس کا تذکرہ کیا اس ضمن کے اندر۔ بدر کی لڑائی سے پہلے ایک اور واقعہ یعنی صرف ایک ہی مہینہ پہلے ہوا، شعبان کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں بدر کی لڑائی ہوئی، اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس ظہر کی نماز کے لیے پہنچے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ آنے کے بعد تھوڑا سا اس کو پہلے سے بھی اگر سمجھیں تو یہ تھا کہ بیت اللہ ویسے تو مقدس اور معظم اور محترم جگہ تھی اور بیت اللہ کی عظمت تھی، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، لہذا مکہ میں حضور جب تھے تو اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو جائے اور سمت میں سامنے بیت المقدس بھی ہو جائے، لیکن مدینہ جو ہے وہ بیت المقدس اور مکہ کے درمیان پڑتا ہے، تو لہذا سیدھی سیدھی بات تھی کہ ایک کی طرف رخ کرنے پر دوسرے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ ابتدائی حکم میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کو قبلہ متعین کیا، اور قبلہ بیت المقدس کے ہونے کی وجہ سے بہت سارے یہودی بھی ساتھ ہو گئے جن کے دل میں کچھ شک شبہ تھا، کمزور لوگ تھے، وہ بھی آ گئے۔ 16 یا 17 مہینے گزرنے کے بعد سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں حضور دوپہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی نماز کے اندر حضور کی خواہش کے مطابق، کیونکہ حضور کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ حضور کے لیے بیت اللہ کو بنایا جائے، نماز کے عین نماز کے حالت میں حکم ہوا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے تھے، اور آپ کی خواہش بھی دیکھ رہے تھے کہ جو آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ بنا دیا جائے، لہذا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی خواہش کے مطابق ہم قبلہ آپ کے لیے بدل رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف آپ اب رخ کر لیجئے۔ تو یہی وہ مسجد ہے جس کو آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے،
کہ 2 رکعت حضور نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھ لی تھی، اور باقی کی 2 رکعت نماز ہی کی حالت میں حضور قبلے کی طرف پلٹے اور آگے کے صحابہ پیچھے ہو گئے، اور باقی کی 2 رکعت نماز حضور کی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہوئی۔ یہ حکم جب آیا تو یہ حکم بھی بہت کچھ اپنے اندر معنی لیے ہوئے تھا۔ بہت سارے منافقین اور یہودیوں کے منافقین خصوصاً جو بیت المقدس کے قبلہ ہونے کی وجہ سے حضور کے ساتھ تھے وہ چھٹ گئے، اور بہت سارے منافقین بھی چھٹ گئے۔ تو یہ حضور کے لیے اور اچھا تھا کہ آپ کی صفوں کے اندر آستین کے سانپ حضور سے کٹ گئے تھے۔ اب جب مسجد نبوی پر حضور آئے تو بیت المقدس کی طرف جو قبلہ تھا اس کو دوسری طرف یعنی جنوب کی طرف کیا۔ پہلے شمال کی طرف قبلہ تھا، اس کو جنوب کی طرف کر دیا، اور شمال کی طرف جو قبلہ تھا اس دیوار کو ویسے ہی باقی رکھا، وہاں ایک دروازہ کیا، اور وہیں پر ایک چبوترا بنایا گیا اور کچھ صاحبان اس پہ ڈالا گیا جس کو صفہ کہا گیا، اور وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب صفہ جانا گیا ہے۔ تاریخ میں ان کے واقعات ملتے ہیں جن کی تعداد روایتوں میں 400 تک گنی گئی ہے، اور ایک لمبی طویل داستان ہے اصحاب صفہ کی زندگی، ان کی گزر بسر اور ان کے فقر و فاقے کے جو حالات تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ اس سلسلے میں روایتیں منقول ہیں کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، اور ان کا سارا کا سارا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ حضور سے دین سیکھتے چلے جائیں۔ صحابہ کرام، وہاں ایک رسی باندھ دی گئی تھی مسجد میں، اس پر صحابہ اپنے کھجور کے انگوروں کے خوشے لا کے لگا دیتے تھے، اور اصحاب صفہ اسی سے اپنا پیٹ بھر دیتے تھے۔ حضور بعض مرتبہ مالدار صحابہ کے درمیان ان کو تقسیم کرتے تھے شام کے کھانے کے لیے، اور کچھ کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھتے تھے، اور بہت لمبے کچھ واقعات اصحاب صفہ کے روایتوں میں بھی موجود ہیں، تاریخوں میں بھی موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو کافی لمبا وقت ہو جائے گا، لہذا ان 2 تحویل قبلہ اور اصحاب صفہ کے بعد ہم اصل موضوع پر آتے ہیں بدر سے متعلق۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملی تھی کہ جمادی الاول کے اندر ابو سفیان کی رہنمائی میں قافلہ شام کو جا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے تھے، اور شہرہ نامی جگہ پر پہنچے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ پہلے ہی جا چکا ہے۔ اب اسی قافلے کے آنے کا وقت ہو رہا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس قافلے کی جاسوسی کے لیے طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا۔ یہ لوگ مدینہ سے نکلے، اور جو ہائی وے چلتا تھا اس کا ایک پوائنٹ تھا یا اس کی ایک منزل تھی، اس کا ایک اسٹیشن تھا، مقام اس کا نام تھا حورا۔ وہاں پر جا کر یہ چھپ کر بیٹھے، اور ان کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے چل کر یہاں آنے والا ہے تو اس کے انتظار میں وہاں رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ مقام حورا سے گزر کر اب آگے جا رہا ہے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ابو سفیان کا قافلہ حورا نامی مقام سے اب آگے بڑھ چکا ہے، لہذا آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے اب آپ اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ تھوڑا سا یہاں ایک چیز لوکیشن کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے اور زمینی اعتبار سے سمجھنے کی ہے کہ مکہ سے جو راستہ شام ہوتے ہوئے جاتا تھا وہ راستہ مکہ سے عصفان ہوتے ہوئے بدر تک آتا تھا سیدھے سیدھے، اور بدر گویا ایک جنکشن تھا اس زمانے کے اعتبار سے، جہاں سے ایک راستہ مدینے کی طرف پھوٹتا تھا اور ایک راستہ شام کی طرف چلتا تھا۔ تو شام سے جو راستہ آتا تھا وہ بدر پہ آ کے ٹکتا تھا، اور مدینہ سے جو راستہ آتا تھا وہ بھی بدر پر آ کر ٹکتا تھا، اور بدر سے سیدھا راستہ مکہ کے لیے آیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، چونکہ بدر مدینہ سے ایک 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ہے، قریب ہے مدینہ سے، اور مکہ سے کافی فاصلہ ہے، تقریباً 450 کے قریب 450 کلومیٹر دور پڑتا ہے بدر۔ ابو سفیان کا یہ قافلہ سیدھی شاہراہ سے چلتے ہوئے روحہ سے گزر کر، جوہینہ سے گزر کر بدر ہوتے ہوئے جانے والا تھا مکہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا
کہ بدر ہی کے مقام کے قریب قریب اس قافلے پر اٹیک کرنا چاہیے اور بدر ہی کے قریب قریب اس قافلے کو پکڑنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا لوکیشن ذہن میں رہے تو واقعہ سمجھ میں بھی آئے گا اور اس کے سارے کے سارے یعنی نشیب و فراز بھی سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس قافلے کی اطلاع ملی تو اس قافلے کی ایک نوعیت یہ تھی کہ یہ قریش کا ایک بڑا مال اور سامان کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر واپس جا رہا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پہلے ہی کہا کہ قریش اپنی ساری دولت اور مال کو مکہ اور مدینہ کے خلاف استعمال کرنے والے تھے، لہذا یہ ضروری تھا کہ ان کے اکنامیکلی لائن سے ان کو ڈیمیج کیا جائے اور ان کو روکا جائے تاکہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکیں۔ یہ جو قافلہ جا رہا تھا اس کی نوعیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف 1000 تو اونٹ تھے جو جا رہے تھے مکہ کو، اور تقریباً 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا، جو کلو کے اعتبار سے 262 کلو سونا کے اعتبار سے اس کا کل مالیت تھی۔ اس قافلے کے اندر 262 کلو 500 گرام یہ سونے کی مالیت اس قافلے کی تھی، اور صرف اس کی حفاظت کے لیے 1000 اونٹ اور 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان، اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چانس تھا مدینہ والوں کے لیے بھی، اور ڈر بھی تھا کہ اتنی بڑی پونجی جب مکہ کو پہنچے گی تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا مسلمانوں کے خلاف۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ قافلے کو روکنے کے لیے جانا ہے۔ اس آواز کو سن کر، جیسے ہم نے کل ہی کہا کہ حضور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع پر نکلے تھے، تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا، بہت ساروں نے، کہ اسی نوعیت کی یہ بھی ایک مہم ہے، لہذا سب کو جانا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، اور سب کو نکلنے کی آواز بھی نہیں لگائی گئی تھی۔ تو جو کچھ جمع ہو گئے تھے وہ 313 یا 14 یا 317 لوگ تھے، مشہور ہے 313 لوگ تھے، جس میں 82 یا 83 یا 86 مہاجر صحابہ تھے، یعنی مکہ کے آئے ہوئے مہاجر صحابہ تھے، اور باقی کے انصار صحابہ تھے۔ ان انصار میں بھی 61 صحابہ قبیلہ اوس کے تھے، اور باقی 170 صحابہ قبیلہ خزرج کے تھے۔ ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے جو سفر میں ساتھ میں تھے، اور 70 اونٹ تھے جس پہ باری باری یہ لوگ سوار ہوتے تھے۔ اور سیدھی سی بات تھی، آپ جانتے بھی ہیں کہ جب ٹارگیٹ جو ہے وہ ایک قافلہ تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ ان 70 اونٹوں کو 3 لوگوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی، یہ تینوں کو ایک اونٹ ملا تھا جس میں یہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک سوار ہوتا، 2 پیدل چلتے، پھر دوسرا سوار ہوتا، 2 پیدل چلتے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ مدینہ سے جو مکہ کی اس زمانے کی عام شاہراہ تھی، آج بھی پرانی جو مکہ کی راستہ ہے وہ یہی ہے، اور نیا جو راستہ شروع ہوا ہے وہ اب الگ ہو چکا ہے۔ تو پرانی جو شاہراہ تھی وہ شاہراہ بیر روحہ سے ہوتے ہوئے گزرتی تھی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنے ان 313 جانثاروں کو لے کر چلے، بیر روحہ پر آئے۔ بیر روحہ سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نازیہ، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور مقام نازیہ سے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی رحقان پر آئے، اور وادی رحقان سے چل کر وادی صفرا میں آئے، اور وادی صفرا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیص بن عمرو اور عدی ابن ابی زغبہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جا کے ذرا دیکھیں بدر کی نوعیت کیا ہے اور بدر کی صورتحال کیا ہے۔ یہ لوگ، یہ دونوں صحابہ بدر پہنچے، وہاں جا کر تحقیق کی، وہاں جا کر رکے، معلومات لی کہ قریش کا قافلہ یہاں سے کب گزرنے والا ہے، بلکہ اس تحقیق کے لیے ہی پہنچے تھے۔ تو دیکھا ان دونوں نے کہ 2 عورتیں ہیں وہ لڑ رہی ہیں قرضے کے متعلق۔ تو ایک عورت ان سے دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ بس چند ہی دنوں کے اندر قریش کا قافلہ بدر پر اترنے والا ہے، میں ان کی خدمت اور ان کی ضروریات کو پورا کر کے جو پیسہ کماؤں گی اس میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گی۔ بس ان کو یہی اطلاع لینی تھی، یہ واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ چند ہی دنوں کے بعد وادی صفرا جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے کچھ ہی مسافت پر بدر کا
میدان تھا، حضور کو اطلاع دی کہ بدر سے یہ قافلہ گزرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفرا میں قیام کیا۔ ادھر جو قریش کا قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان اس سے پہلے کے مسلمانوں کے اٹیک کی وجہ سے خوب باخبر تھے کہ اتنا قیمتی قافلہ ایسے ہی یہاں سے گزرنے دیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا وہ خود بھی ایک کامیاب اور تجربہ کار سپہ سالار اور کمانڈار تھے، اور ایک بہترین جو ہے سو یعنی صدر اور اپنے رئیس تھے۔ انہوں نے بھی پورے اپنے جاسوسوں کو لگایا تھا کہ معلوم کریں کہ کیا مسئلہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے، اور آپ اس قافلے کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور بہت جلد اس کو اطلاع مل گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ جیسے ہی ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی، اس نے ایک آدمی کو جس کا نام زمزم غفاری آتا ہے، اس کو ابو سفیان نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ فوراً تیزی کے ساتھ مکہ جاؤ اور مکہ جا کر اعلان کرو کہ تمہارا قافلہ جس پر تمہاری کل پونجی اور ایک بڑی رقم آ رہی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانے پر ہے اور ان کے ٹارگٹ بنا ہوا ہے، لہذا اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے فوراً پیش قدمی کرو اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو۔ زمزم غفاری ایک اونٹنی پر سوار، تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچا۔ اس حال میں اس زمانے کا ایک دستور تھا کہ جب اچانک کسی حادثے کی اطلاع دی جانی ہوتی تھی تو سواری کو زخمی کر دیا جاتا تھا، کپڑے پھاڑ دیے جاتے تھے، اور بہت کچھ اس لائن کی چیزیں کر کے آوازیں لگائی جاتی تھی کہ قافلہ، ارے لوگوں تمہارا قافلہ، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ زمزم غفاری مکہ میں اسی حال میں داخل ہوا کہ اس کی اونٹنی زخمی تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم اس کا ننگا تھا، اور وہ چلا رہا تھا کہ اے مکہ کے لوگوں، قافلہ قافلہ، اس کی خبر لو، اس کی خبر لو، محمد نے تمہارے قافلے پر پوری گھات لگائی ہوئی ہے، فوراً اس کی فکر کرو۔ اور جب یہ اطلاع مکہ کو پہنچی اور مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانے پر اب یہ قافلہ ہے، تو ان کی رگ حمیت اور ان کا گھمنڈ اور ان کا تکبر بہت بڑا، اور انہوں نے کہا کہ اب محمد کی یہ جرت ہو گئی کہ وہ ہمارے قافلوں کو روکیں، اور انہوں نے کیا یہ سمجھا ہوا ہے کہ معمولی کوئی چھوٹا موٹا قافلہ ہے جس کو روک کر وہ اپنا مقصد پورا کر لیں۔ لہذا اب مکہ میں کوہرام مچا زبردست، ہر گھر کا آدمی حضور کے خلاف نفرت کے جذبات کے ساتھ نکلنا چاہتا تھا۔ یا تو دو حصوں میں مکہ تقسیم ہوا، یا تو نکلنے والے تھے، یا جو نہیں جا رہے تھے وہ اپنی طرف سے کسی کو بدل بنا کر بھیج رہے تھے تاکہ اس بنیادی معرکے کے وقت اور اس بنیادی ٹکراؤ کے وقت وہ کسی بھی قسم کے عار کا شکار نہ ہو اور بعد میں ان کو ذلت نہ اٹھانی پڑے کہ اس وقت تم پیچھے رہ گئے اور اس وقت تم نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ سارے مکہ کے اندر ایک ہنگامہ برپا تھا کہ اب اس قافلے کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے۔ لوگ تیاریوں میں تھے اور انتہائی گھمنڈ کے اندر اور انتہائی غیرت کے اندر اور انتہائی جوش اور انتقام کے جذبوں کے ساتھ گویا ان کی آنکھ پھڑک رہی تھی اور ان کا سینہ جل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر ابو سفیان خود چونکہ ایک سمجھدار آدمی تھے اور بہت شاندار یعنی اس لائن کے ماہر و تجربہ کار آدمی تھے، تو وہ خود بھی جب بدر کا مقام قریب آیا تو وہ خود جاسوسی کے لیے قافلے کو پیچھے رکا کر مقام بدر پر آئے، اس انداز میں کہ کوئی ان کو پہچانے نہیں۔ اور بدر پر آنے کے بعد وہاں پر مجدی ابن عمرو تھے جو قبیلہ جوہینہ کے سردار تھے، ان سے بات چیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے۔ مجدی ابن عمرو نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں، اور یہاں کا بھی کوئی ایسا بدر پر بھی کوئی وہ لوگ آئے نہیں ہیں، البتہ یہ ہے کہ دو سوار یہاں پر کچھ دن پہلے آئے تھے اور آئے اور پانی لیا اور پانی لے کر چلے گئے۔ ابو سفیان کی آپ زیرک کا اور ان کے حساس طبیعت کا اور اس زمانے کے لوگوں کی باریک بینی کا اندازہ کر سکتے ہیں اس واقعے سے کہ ابو سفیان نے پوچھا کہ انہوں نے جب وہ آئے تھے تو ان کی اونٹنیاں کہاں تھیں؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ انہوں نے اپنی اونٹنیاں کھڑی کی تھیں۔ ابو سفیان وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اونٹنیوں کی جو مینگنیاں تھیں وہ گری ہوئی تھیں، جسے اونٹنیاں کھانے کے بعد یعنی کرتی ہیں، تو ان مینگنیوں کو اٹھایا اور اٹھا کر جب اس کو توڑا تو اس میں کھجور کی گٹلیاں تھیں۔ ابو سفیان ان کھجور کی گٹلیوں کو دیکھ کر سمجھ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو مدینہ کے اونٹ تھے جو کھاتے ہیں، یعنی کھجور کی گٹلیاں کھاتے ہیں اور یہی چارہ ان کو دیا جاتا ہے۔
بس یہاں سے وہ فوراً واپس اپنے قافلے پر آئے اور سمجھ گئے کہ بدر ہوتے ہوئے جانا اب مناسب نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی ہے، ہم یہاں سے گزریں گے۔ لہٰذا بدر سے پہلے انہوں نے عام شاہراہ کو چھوڑ کر، نیچے سمندر پڑتا ہے بدر سے 70 کلومیٹر نیچے، اگر نیچے اتریں گے سیدھا تو 70 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر پڑتا ہے، ابو سفیان نے اپنے قافلے کو نیچے سمندر کی طرف اتار دیا، اور سمندر کے کنارے ہوتے ہوتے بدر کے اور اس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس قافلے کو روکنا چاہتے تھے، اس گھات سے اپنے آپ کو آگے نکال دیا۔ ادھر یہ آگے نکل گیا اور ادھر مکہ کے اندر سے مشرکین کا ایک زبردست لشکر تیار ہو کر، جن کے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی اور تلواروں کی کوئی گنتی نہیں تھی، ایک بڑا لشکر جرار تیار ہو کر نکلا۔ اہل مکہ کی تیاری کا عالم یہ تھا کہ اونٹوں اور گھوڑوں اور ان کے سامان کی کوئی گنتی نہیں ملتی ہے کہ اتنا ان کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے قافلے کی ضیافتوں کا انتظام کیا، لوگوں نے اپنے ساتھ جانور لیے، بکرے لیے، جو کچھ بھی لیے، اور یہ نیت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو گویا یہ یعنی ریل دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کر دیں گے۔ ابتداً 1300 مشرکین تھے جو نکلے تھے، 1300، اور یہ نکل کر ان کی تعداد 1300 تھی، اور بہت زبردست بے شمار اونٹ اور گھوڑوں کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کی سرداری ابو جہل کر رہا تھا۔ مکہ کے جب یہ باہر نکلے تو ایک واقعہ پیش آیا عجیب، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک نے بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا ہے، اور اس کو ایک حق و باطل کے درمیان زبردست تقسیم کرنے والا، حق و باطل کو اور سچ و جھوٹ کو، اس دن کو کیوں کہا، کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صرف ظاہری طاقتیں نہیں آئی تھیں، بلکہ باطنی اور شیطانی طاقتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مٹانے کے لیے تل گئی تھی۔ اس روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو بکر، قبائل بنو بکر کہا جاتا تھا ان کو، جن کے سردار تھے سراقہ بن مالک ابن جوشم، وہی جن کا ہم نے تذکرہ ہجرت کے موقع پر کیا تھا، جن کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا اور حضور سے امان نامہ انہوں نے لیا تھا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا۔ ان کی اور مکہ والوں کی لڑائیاں چلتی تھیں بہت زبردست۔ یہ 1300 کا لشکر جب مکہ سے باہر نکلا تو ابو جہل کو خیال ہوا کہ ہم پورے کے پورے سردار اور مکہ کے پورے رئیس باہر نکل چکے ہیں، اب یہ ہماری غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر بنو بکر کا قبیلہ اگر مکہ پہ حملہ کر دے گا تو ہم دو طرح کے دشمنوں میں گھر جائیں گے، سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور پیچھے سے بنو بکر کا قبیلہ ہوگا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس تشویش میں وہ آگے نکلنے اور آگے بڑھنے میں آگے پیچھے کر رہا تھا۔ اتنے میں شیطان، خود بنفس نفیس شیطان، وہ سراقہ بن مالک ابن جوشم کی شکل میں 300 اپنے چیلوں یعنی شیطانی لشکر کے ساتھ، جو انسانی شکل میں تھے، ابو جہل کے پاس آئے۔ سراقہ کو دیکھ کر ابو جہل حیرت میں رہ گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا، انہی سے ڈر تھا ہم کو۔ سراقہ نے کہا کہ شاید تم ہمارے حملے سے ڈر محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے غیر حاضری میں ہم مکہ پہ حملہ کریں گے، تو ایک بات سنو، یعنی یہ شیطان کہہ رہا تھا سراقہ کی شکل میں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، لہذا ہم تو پیچھے تمہارے قبیلے پر حملہ کریں یہ دور کی بات ہے، بلکہ ہم خود تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ لہذا شیطانی لشکر 300 شیطانوں کے ساتھ اب ابو جہل جیسے شیطان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، گویا شیاطین الانس والجن دونوں بھی ایک ساتھ تھے، اس وقت شیطان بھی تھے اور انسان نما شیطان بھی تھے۔ یہ قافلہ بدر کی جانب چلا، عصفان سے گزرتے ہوئے، اور عصفان سے گزرتے ہوئے مقام جحفہ پر جب یہ پہنچا تو ابو سفیان چونکہ ادھر سے راستہ کاٹ کے بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے قاصد کو مکہ بھیجا کہ جو لشکر ہم کو ہماری حفاظت کے لیے نکلا ہے، جا کر اس سے اطلاع دے دو کہ قافلہ تمہارا صحیح سلامت مدینہ سے مکہ آ رہا ہے، یہ شام سے مکہ آ رہا ہے، لہذا تم بھی لوگ واپس چلو، قافلہ بھی واپس آ رہا ہے۔ جحفہ نامی جگہ پر جب قاصد ابو جہل کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابو سفیان کا یہ میں پیغام لے کر آیا ہوں کہ تمہارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ محفوظ ہے، اور میں نے ابو سفیان نے انہیں دوسرے راستے سے کاٹ کر مکہ کی طرف بڑھا دیا ہے،
لہذا اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی واپس چلو، قافلہ بھی چند ہی دنوں کے اندر مکہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہنچ کر ابو جہل کا گھمنڈ جو تھا، اور ابو جہل کا جو یعنی اس کے دماغ میں جو شرارت تھی، اور اسلام کے تئیں اس کے جو منفی اور بغض و حسد پر مبنی جذبات تھے، وہ ظاہر ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسے تھوڑی جائیں گے ہم واپس، بلکہ ہم تو بدر تک جائیں گے، جو جنکشن ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس قافلے پر اٹیک کرنے والے تھے، ہم وہاں جائیں گے۔ اور آپ کو میں نے شروع میں ہی کہا کہ بدر سے مدینہ ایک 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں جانے کے بعد 3 دن ہم قیام کریں گے، وہاں خوب شراب پئیں گے، ہماری لونڈیاں خوب ناچیں گی، اور خوب جانوروں کو کاٹ کر کھائیں گے، پئیں گے، مستی کریں گے، تاکہ پورے مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اور عرب کو معلوم ہو جائے کہ قریش آج بھی طاقتور ہے، اور قریش کا آج بھی رعب ہے، قریش کا آج بھی دبدبہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہاں پر آ کر ایک سردار تھے مکہ کے، اخنس ابن شریق، اگرچہ کہ وہ حضور کا مخالف تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہم نکلے تھے قافلے کی حفاظت کے لیے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ بدر کو جا کر یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، لہذا واپس چلو۔ ابو جہل کا اصرار تھا کہ بدر پہ جا کر ہم یہ تماشے کریں گے، میلہ ٹھیلا لگائیں گے، اور مسلمانوں کو جلائیں گے گویا اپنی ان حرکتوں کے ذریعے سے۔ اخنس ابن شریق نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میرا جو حلیف قبیلہ ہے بنو زہرہ، میں اس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ لہذا بنو زہرہ کے 300 لوگ اخنس ابن شریق کے ساتھ ہو گئے، اور یہ وہاں سے مقام جحفہ سے واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ اب مشرکین مکہ کی جو تعداد تھی وہ 1000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ بدر کی طرف بڑھے، بدر کے اطراف میں کچھ پہاڑیاں ہیں، تو ایک کنارے کی طرف یہ لوگ بدر کی ایک پہاڑی کے پیچھے کی شمال کی سمت میں ایک پہاڑی کے قریب انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا سے چل کر وادی زفران پر آئے ہوئے تھے، جب حضور کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ نکل چکا ہے اور ایک لشکر زبردست تیاری کے ساتھ بدر کے قریب آ چکا ہے، اور نیت ان لوگوں کی یہ ہے کہ بدر کے مقام پر آ کر 3 دن ناچیں گے، گائیں گے، شراب پئیں گے، کھانے کھائیں گے، جانور ذبح کریں گے، اور پورے لوگوں کو بتائیں گے کہ آج بھی قریش کا کتنا رعب ہے، کتنا دبدبہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور حالات کا تقاضا بھی تھا جس کو حضور سمجھ چکے تھے کہ اب یہ وقت ایک مضبوط ٹکر لینے کا وقت ہے، اور باضابطہ ایک ٹکراؤ کی صورت اختیار کرنے کا وقت ہے، کیونکہ اگر حضور یہاں سے واپس چلے جاتے تو صورتحال یہ ہوتی کہ پورے کے پورے عالم عرب کے اندر قریش کی طاقت کا اور ان کے شجاعت کا اور ان کی بہادری کا ایک سکہ لگ جاتا، اور لوگ یہ سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا بس ایک کمزور سی چھوٹی موٹی جماعت ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا کہ ہر دشمنی رکھنے والا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتا، کوئی نہ کوئی کام کرتا، اور سمجھتا کہ یہ تو ایسے ہی معمولی بے حیثیت لوگ ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اب ایک بہترین، ایک زبردست ٹکر لی جائے، اور 2 ہاتھ کر ہی لیے جائیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان کوئی کمزور اور بہت بے بس اور ناداں اور ناتواں اور کسی کے رحم و کرم پر جینے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی طاقت رکھتے ہیں، وہ اپنی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کم ہو کر بھی بڑوں پر غالب آنے کی حیثیت اور صلاحیت اپنے اندر اور طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو بھانپ کر سوچا کہ مشورہ کیا جائے صحابہ کرام سے، کیونکہ ان صحابہ کے ذہن میں لڑائی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ قافلے کو جن کو 40 لوگ جس کے اندر تھے ان کو پکڑنے کی نیت سے لوگ نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مقام زفران پر ایک مشورہ طلب کیا، رؤسائے انصار و مہاجرین کا ایک مجلس شورا منعقد ہوئی، اس کا اجتماع منعقد ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو اب سچویشن یہ بن چکی ہے، قافلہ نکل چکا ہے، لشکر سامنے ہے، لشکر کا ارادہ اور نیت یہ ہے اگر ہم خاموشی کے ساتھ واپس مدینہ کو چلے جائیں گے تو ہماری رہی سہی ساکھ ختم ہو جائے گی، مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے،
اور صورتحال یہ ہوگی کہ پورے عرب کے اندر قریش کا دبدبہ وہ جاری ہو جائے گا، ان کا سکہ لگ جائے چل جائے گا، اور ہم بالکل کمزور اور مفلس اور مجبور لوگ سمجھے جائیں گے، جن پر ہر کوئی آ کر ہاتھ ڈالے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے، مثل مشہور ہے کہ غریب کی بیوی جو ہے تو وہ سب کی جو ہے تو خادمہ بن جاتی ہے اور سب اس سے کام لیتے رہتے ہیں، یہ صورتحال بن جائے گی۔ تو یہاں پر آ کر بعض جو کمزور دل والے لوگ تھے وہ بہت حیران و پریشان ہو گئے، اور بہت زیادہ ان کے اوپر یعنی حیرانگی طاری ہو گئی کہ اب موت اور جنگ کا معاملہ سامنے حضور کہہ رہے ہیں۔ اس کو قرآن پاک نے کہا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ جس طرح تیرے رب نے حق کے ساتھ تجھے تیرے گھر سے نکالا ہے، اس حال میں کہ مومنوں کا ایک جماعت اس مدبھیڑ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، ان کو اپنے موت نظر آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو ان کی موت کی طرف دھکایا جا رہا ہے۔ لیکن رؤسائے صحابہ اور سمجھدار اور بڑے صحابہ جو تھے ان کی بات ہی الگ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے عالی شان الفاظ کہے کہ حضور آپ کو جو کرنا ہے ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بہت شاندار خطبہ دیا، اور بات یہی تھی کہ حضور جو کرنا ہے کریے، ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہر جانب سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے صاف کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ بلکہ حضور ہم دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، بلکہ اگر آپ ہم نے کہیں کہ برق الغماد جانا ہے تو ہم راستے کے سارے قبیلوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک جا کے بتا دیں گے، اور ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم نے جو وعدہ آپ کے ساتھ اطاعت کا اور سننے کا اور جانی قربان کرنے کا کیا ہے وہ سچا وعدہ تھا، اور آج ہم اس کے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر بھی مہاجر صحابی تھے، حضرت عمر بھی مہاجر تھے، حضرت مقداد بھی مہاجر تھے، اور ہم نے جیسے ابتدا میں ہی کہا کہ مہاجروں کی تعداد جو تھی وہ 80-82 تھی، بڑی تعداد انصار صحابہ کی تھی، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ انصار بھی اس سلسلے میں کوئی رائے دیں۔ لہذا ان تینوں کی رائے ہونے کے بعد حضور نے پھر کہا وہ لوگوں اور مشورہ دو۔ اس بات کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ کی مراد ہم لوگ ہیں، یعنی آپ انصار سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ بھی تم ہی لوگوں سے رائے لینے کا تھا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تم لوگ زیادہ بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کا جو بوجھ پڑے گا وہ تم لوگوں پہ زیادہ پڑے گا، اور تیسری بات یہ کہ تم نے مدینہ میں میری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اب یہ معاملہ مدینہ کے باہر کا ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ جس سے تعلق قائم کرنا ہے کر لیں، جس سے تعلق توڑنا ہے توڑیں، جس سے لینا ہے لیں، جس کو دینا ہے دیں، ہمارا مال جہاں خرچ کرنا ہے خرچ کر دیں، جہاں روکنا ہے وہاں روک دیں، ہمیں جہاں قربان کرنا ہے وہاں قربان کر دیں، جہاں بچانا ہے وہاں بچا لیں۔ آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے پر لے جائیں اور ہم سے کہیں کہ اس سمندر میں کود جاؤ، تو ہم بغیر آپ کو چوں چرا کیے کہ کود جائیں گے اس سمندر کے اندر، اور پوچھیں گے بھی نہیں کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، اور باپ برق الغماد کا سفر ہم سے کروا لیں، تو حضور ہم آپ کے ساتھ سارے راستے کے قبیلوں سے لڑتے بھڑتے چلے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم تلوار کے دھنی ہیں، اور یہ وقت ہے کہ اپنی وعدے اور معاہدے کو پورا کرنے کا ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اور آپ ہمارے جوہر اور ہماری جنگ کے کرتب اور مہارت کو دیکھ کر یقیناً آپ کا دل بھی اور کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوگا، اور اللہ کسی نہ کسی خیر ہی کو آپ کو ہمارے ذریعے سے بتائے گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دعا دی، اور دعا دینے کے بعد ارادہ کیا کہ بس دو ہاتھ ابھی مشرکین مکہ سے کرنے ہی چاہیے۔ یہی حالات کا تقاضا بھی ہے، یہی سیاسی تقاضا بھی ہے، اور علاقے میں اپنے رعب اور دبدبے کو باقی رکھنے کے لیے اس لائن کا رسک لینا اب ضروری ہو چکا ہے۔
اگرچہ کی تعداد 3 پٹ مشرکین کی زیادہ تھی، حضور 300 تھے اور وہ 1000 کے اوپر تھے، اور شیطانی لشکر ان کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا۔ زعفران کی وادی سے اب یہ مشورہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور بدر کے قریب، میدان بدر جہاں لڑائی ہوئی اس کے قریب ایک ٹیلے کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاسوسی کے لیے نکلے کہ دیکھیں مشرکین مکہ کے کیا حالات ہیں۔ لہذا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور جاسوسی کے لیے نکلے تو ایک بوڑھا ملا۔ اس بوڑھے کو کہا کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کیے بغیر کہ ذرا بتاؤ تو صحیح یہاں کیا ہونے والا ہے، سننے میں آیا ہے کہ محمد کا لشکر بھی آ رہا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ ابو جہل کا بھی لشکر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ تم لوگ کون ہو تو میں بتاؤں گا۔ حضور نے کہا کہ اگر تم ہمیں اطلاع دو گے تو ہم تمہیں اطلاع دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے جہاں تک میری اطلاعات ہیں تو محمد کا لشکر اس وقت فلاں فلاں وادی میں ہونا چاہیے جہاں حضور کا لشکر قیام کیے ہوئے تھا، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا لشکر فلاں فلاں جگہ پر ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے اس پوزیشن کو دیکھ کر واپس آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لشکر کی اطلاع کے لیے کہ کتنے لوگ ہیں اور کون کون ان کے ساتھ آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں بدر کے میدان میں آئے، جو اس وقت ایک جنکشن تھا، گویا قافلوں کا ایک جنکشن تھا، پانی کی بہتات تھی، چشمے تھے، اس کی کنویں تھے، اور یہاں قافلے رکا کرتے تھے، ایک جگہ تھی، اسٹیشن تھا۔ وہاں پر یہ آئے اور دیکھا کہ 2 مشرکین کے نوکر ہیں جو پانی بھر کے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو پکڑ کے لایا۔ جب ان کو لے کر آئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ تینوں ان دونوں کو مارنے لگے اور کہنے لگے بتاؤ ابو سفیان کا لشکر کہاں ہے؟ ان کے دل میں ابھی تک تھا کہ شاید ابو سفیان کا لشکر یہیں کہیں قریب ہوگا اور اس کا قافلہ قریب ہی ہوگا۔ وہ دونوں بیچارے سیدھے سادھے وہ مار کھاتے اور کہتے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم ابو جہل کے لشکر کے لوگ ہیں۔ یہ مارتے چلے جاتے۔ بالآخر ان دونوں نے دیکھا کہ اب مار سے بچنے کا راستہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ابو سفیان کے قافلے کا آدمی کہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی ہیں، قافلہ چلا گیا ہے۔ حضور نمازی میں تھے، انہوں نے مارنا بند کیا۔ حضور ناراض ہو کر پلٹے نماز کے بعد اور کہا جب تک یہ دونوں سچ کہہ رہے تھے تم انہیں مار رہے تھے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے انہیں مارنا بند کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آگے بڑھ چکا ہے، یہ لوگ ابو جہل کے لشکر ہی کے نوکر لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ کون کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو جہل آیا ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، اخنس ابن شریق ہے، ابو البختری ہے، اور بڑے بڑے سرداران قریش، امیہ ابن خلف ہے، یہ سب آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے پھینک دیا ہے۔ اور پھر حضور نے کہا کہ تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تعداد کا تو ہمیں علم نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ ایک وقت کے کھانے میں کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد 1000 کے قریب کی ہے، اور یہ 1000 لوگ ہیں۔ اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رات تھی یعنی 16 رمضان کا دن چل رہا تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور 16 رمضان کا دن مغرب تک جب گزر جاتا ہے تو مغرب سے دوسری تاریخ اسلامی اعتبار سے آتی ہے، تو رات جو آنے والی تھی وہ 17 رمضان کی رات آنے والی تھی، اور یہ جو دن چل رہا تھا یہ جمعرات کا دن تھا۔ اب یہ جو رات آنے والی تھی وہ جمعہ کی رات آنے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عشاء کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو یہ کہا کہ ہمیں آگے بڑھ کر بدر کے چشموں پر قبضہ کر لینا چاہیے، پانی پر ہمارا کنٹرول ہوگا
تو ہم مشرکوں کو اور دشمنوں کو اپنے اعتبار سے موو کروا سکیں گے، اور اپنے لیے سہولت ہوگی کہ پانی ہمارے پاس رہے گا تو کافی کچھ فائدہ ہوگا۔ لہذا عشاء کے وقت رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہاں سے موو کرایا، زفران سے یعنی بدر کے قریب کی اس وادی سے چلا کر پانی کے چشموں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ٹھہر گئے۔ یہاں ٹھہرنے کے بعد ایک صحابی تھے حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ حضور اس چشمے پر جو آپ رکے ہیں، آگے بھی کچھ چشمے ہیں جو مشرکین کے قریب تک چلے جاتے ہیں، ان چشموں کو چھوڑ کر یہ جو پیچھے کے چشموں پہ آپ رکے ہیں، کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ نے اپنی جنگی تدبیر کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کوئی حکم تو نہیں دیا، میں نے اپنی جنگی تدبیر کے اعتبار سے سوچا کہ یہاں رکنا بہتر ہوگا۔ حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر حضور میری رائے یہ ہے کہ وہ جو چشمہ بالکل مشرکین کے قریب تک ہے، ہم جا کر اس پہ پڑاؤ کر کر اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اور یہ پورا جتنے دوسرے چشمے ہیں ان کو ہم اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اور ان کا پانی ایک جگہ جمع کر کے ہم ان کو پاٹ دیں گے، تاکہ جب لڑائی کا وقت ہو تو سارے چشموں پر ہمارا کنٹرول ہو، ہم لوگ پانی پیتے رہیں اور وہ لوگ پیاس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو بہت پسند کیا، اور پھر رات کے یعنی میں اندازاً کہہ رہا ہوں 1 پہر 12 ساڑھے 12 اور اس کے بعد کے وقت میں پھر صحابہ سے کہا کہ اب آگے بڑھو اور اس چشمے پر قیام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب یہ یعنی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات بارش برسائی۔ اس بارش کی نوعیت یہ تھی کہ کفار جہاں کھڑے ہوئے تھے، یعنی بدر کی پہاڑی کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے تھے، سامنے ابھی نہیں آئے تھے، تو پہاڑی کے پیچھے یہ بارش جو برسی اتنی موسلا دھار برسی کہ کیچڑ ہو گیا ان کفار اور قریش کے سارے علاقے میں، اور جہاں حضور اور صحابہ کھڑے ہوئے تھے وہاں ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی، جس میں مٹی بھی دب کر زمین مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس بارش کے برسنے نے صحابہ کے دل میں جو شیطانی لائن کے وساوس تھے اس کو دھو کر باہر کر دیا اور ان کے دل کو جما دیا، جس کو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ امن کے ساتھ تمہارے اوپر اللہ نے نیند ڈال دی تھی، کہ اتنی یعنی بھیانک رات کہ جس کی صبح کیا نتیجہ لے کر آنے والی ہے اور جان حلق کو پہنچی ہوئی ہے، اور دوسرے دن لڑائی ہے اور 313 نہتے اور سامنے ایک مسلح لشکر سے مد مقابل ہونا ہے۔ اس رات ہم نے اپنی طرف سے تم پر اونگ اور نیند طاری کی تھی جو امن کے لیے تم پر آئی تھی، تم بے فکر سو گئے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے تم پر بارش برسائی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو اس سے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے وسوسے اور اس کی مکر کو اور اس کی گندگی کو تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے دلوں کو جماؤ دے اور تمہارے قدموں کو ٹھہراؤ دے دے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا حضور سے، اس کے بعد جب حضور نے یہاں قیام کیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضور ہماری رائے یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک مرکز قیادت کے طور پر کوئی جگہ بنا دیں، جہاں سے آپ یعنی پورے لشکر کو پورے میدان کی قیادت کرتے رہیں، وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہو آپ کے ٹھہرنے کا، وہاں سے آپ آرڈر دیتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہے اور وہاں پر آپ کے لیے سواریاں ہوں، کچھ دستہ ہو، اگر کل کی جنگ کا نقشہ ہمارے موافق ہوگا تو اچھی بات ہے، ہمارے موافقت میں نہیں ہوگا تو حضور آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم صرف قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے ایک بڑی تعداد ہمارے صحابہ کی اور ساتھیوں کی مدینہ میں رہ گئی ہے، ان کی آپ سے محبت ہم سے زیادہ ہے، وہ آپ کے لیے جانوں کو قربان کرنا ہم سے زیادہ اس جذبے کو رکھتے ہیں۔ اگر معاملہ میدان جنگ کا الٹا ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ واپس مدینہ چلے جائیں، وہ لوگ آپ کے مددگار بنیں گے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کی دعوت کا ساتھ دیں گے، لہذا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ٹھکانہ آپ کے لیے بنایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو خوب دعائیں دیں، اور دعا دینے کے بعد صحابہ کرام نے وہاں پر ایک چھپر بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عریش جس کو عربی میں کہتے ہیں، اور آج بدر کے میدان کے بالکل سرے پر ایک طرف
یعنی مدینہ کی طرف والے حصے پر، یعنی جنوب کی طرف مکہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جنوب کی طرف ایک مسجد عریش آج بھی بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پر جہاں پر حضور کا قیام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں لشکر کی ترتیب دی۔ لشکر کی جو ترتیب تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ترتیب یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دیا تھا، اور انصار صحابہ کا جھنڈا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا، اور مجموعی طور پر جنرل فوج کا جو پرچم تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور میمنہ یعنی رائٹ پوزیشن پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بنایا تھا، اور لیفٹ پوزیشن پر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنایا تھا، اور پیچھے حضرت اسود کو ذمہ دار بنایا تھا، اور جنرل کمان سارے کے سارے اس لشکر کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور خود اس کو ڈیل کر رہے تھے، اس پورے کام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صحابہ کی ترتیبیں بنائی کہ اس طرح یہاں تم رہو گے، اس طرح تیر انداز رہیں گے، اس طرح یعنی تلوار والے لوگ رہیں گے، نیزے باز لوگ رہیں گے، اور یہ پوزیشن سب کی ہوگی، یہاں پر یہ ہوں گے، یہاں پر یہ ہوں گے۔ اور جب اس بدر کے میدان میں یہ پوزیشن سب کو دے رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک جگہ کا اشارہ کر کے، یہ جگہ فلاں قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ فلاں اللہ کا دشمن گرے گا۔ وہیں پر اسی میدان کے کنارے پر ایک درخت تھا، اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کے نیچے ساری رات گزار دی، صحابہ بھی آرام سے سوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرام کیا، اور اللہ کی طرف سے گویا جیسا بھی ہم نے کہا بھی کہ سکینہ ان کے اوپر اتری ہوئی تھی، جس نے ان کے دلوں کو بہت ہی زیادہ مطمئن کر دیا تھا، پرسکون کر دیا تھا۔ صبح ہوئی اور میدان جنگ میں وہ جو پہاڑی تھی اس کو کاٹ کر اب مشرکین مکہ بدر کے میدان میں آ چکے تھے، اور آمنے سامنے یہ دونوں کے دونوں بالکل آمنے سامنے آ چکے تھے۔ عمیر ابن وہب جمحی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے نکلا، اور اس نے ایک چکر ماری، اور چکر مار کے واپس ابو جہل کو کہا کہ 300 سے زائد لوگ نظر آتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے بھی کوئی چھپے ہوئے ہیں کیا۔ وہ جب ایک لمبی چکر اس نے سارے جنگل کی لگا کر واپس آیا تو کہنے لگا پیچھے تو کوئی چھپے ہوئے نہیں ہے، لیکن مجھے بلائیں نظر آتی ہیں اور موت نظر آ رہی ہے چاروں طرف، اور مجھے یقین ہے کہ یہ 300 ہیں، لیکن ان کے سروں پر یہ کفن باندھ کے رائے ہیں، ان میں کا کوئی بھی شخص، ایک شخص بھی ایسے نہیں مرے گا کہ وہ ہم میں کے کسی ایک کو نہیں مار رہا ہو۔ تو پھر اس نے ابو جہل سے کہا، عمیر ابن وہب جمحی نے، کہ ابو جہل اگر یہ 300 لوگ ہم میں کے 300 کو مار کے مریں گے تو پھر زندگی کے اندر کیا مزہ رہے گا کہ ہمارے ہی لوگ مر چکے ہوں گے، اور ایسی فتح میں بھی کیا مزہ ہوگا کہ ہمارے 300 سے زائد مر چکے ہوں گے، کیونکہ ان میں کا کوئی آدمی بغیر کسی کو مارے کے نہیں مرے گا، کفن باندھ کے آیا ہوا ہے اپنے سر کے اوپر۔ اس بات کو ابو جہل نے رد کیا اور اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈالا۔ دوسری طرف حکیم بن حزام تھے، وہ صبح جب ہوئی اور بالکل دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حکیم بن حزام نے واپسی کی دعوت دی کہ واپس چلو، لڑائی نہ کرو، یہاں جو ناچ گانے کا پروگرام ہے کینسل کرو، مدینہ چلو۔ لہذا حکیم بن حزام عتبہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ عتبہ، اگر ہم لڑیں گے بھی تو کس سے لڑیں گے؟ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، ان سے لڑیں گے، اور کل جب لڑائی ہو جائے گی اور چلو ٹھیک ہے ہم لوگ زیادہ ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو جن ناشوں کو ہم دیکھیں گے کسی کا چچیرا بھائی ہوگا، کسی کا ممیرا بھائی ہوگا، تو کیا ان کو اس حالت میں دیکھنا بھی ہمیں اچھا لگے گا؟ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے واپس چلنا چاہیے۔ عتبہ باہر آیا اور عتبہ نے آ کر ایک تقریر کی کہ وہ لوگوں اپنے ہی بھائیوں سے، بندوؤں سے کیوں لڑ رہے ہو، اور یوں کیوں کر رہے ہو، اور تیوں کیوں کر رہے ہیں۔ ابو جہل کو اس کی اطلاع ملی تو باہر آیا، اور ابو جہل نے کہا کہ اصل میں عتبہ کا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے پھول گیا ہے، اور عتبہ کے بیٹے تھے حضرت ابو حذیفہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ سامنے سے آئے تھے مقابل میں حضور کے ساتھ۔ ابو جہل نے کہا کہ عتبہ اس لیے بھی نرم ہوا ہے کہ اس کا بیٹا سامنے ہے، اس لیے وہ نرم گوشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی تھے عامر بن حضرمی، ان کے بھائیوں کو ایک سریے میں مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا، تو وہ مرے تھے،
تو ان کے بھائی عامر ابن حضرمی کو ابو جہل نے بلایا اور کہا کہ سب کے درمیان آواز لگا کہ میرے بھائی کے خون کا بدلہ ایسے لیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے چلایا تو پھر سے سب گرم ہو گئے، اور یہ جو کوشش عتبہ کی تھی وہ بیکار ہو گئی، حکیم بن حزام کی کوشش لڑائی سے روکنے کی یہ بھی بیکار ہو گئی۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں پہلے میدان میں آ کر درست کرائیں۔ یہاں ایک عجیب واقعہ محبت و عشق کا ہوا تھا۔ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ صف میں تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ کو ایک تیر سے چبھا کر کہا تھوڑا برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلہ دیجیے۔ حضور نے اپنی پیٹھ کھول دی اور کہا کہ لے لو بدلہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی پیٹھ سے لگایا، چوما، اور چومنے کے بعد حضور کو چھوڑا۔ حضور نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا حضور پتہ نہیں نتیجہ کیا ہوگا، میں چاہتا تھا کہ میرے جسم کا آخری موقع پر آپ کے جسم سے اتصال ہو جائے اور میں آپ کے جسم کو چوم لوں، اسی لیے میں نے کہا، مجھے کوئی بدلہ لینا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو سامنے والوں کو تیر چلانے دو، تم پہلے تیر نہ چلا کر اپنے تیر ضائع نہ کرو۔ وہ جب قریب آ جائیں اور ان کے تیر تم کو لگنے کے قریب ہو تو تب تیر چلانا، تاکہ ہمارے تیر ضائع نہ ہوں، کیونکہ مال ہمارے پاس اسلحہ کم ہے۔ اور پھر صحابہ سے کہا کہ یہ جب تک مکمل تمہارے اوپر چھا نہ جائے، سارے کے سارے تمہارے اوپر نہ آ جائیں، تب تک تم دفاعی لڑائی لڑنا، بس اپنے آپ کا بچاؤ کرتے رہنا، اٹیک نہیں کرنا، ان کو اٹیک کرنے دینا تاکہ ان کی طاقت کم ہو اور ان کی جوش کم ہوتا چلا جائے۔ یہ ہدایت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عریش میں آئے، جو چھپرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہیں میدان کے کنارے پہ لگایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، اور وہاں پر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انتہائی عاجزی اور وہ انتہائی گڑ گڑاہٹ، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دعاؤں میں اپنے آپ کو لگایا، اور دعا کرتے چلے گئے، روتے چلے گئے، کہتے چلے گئے کہ اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ یہ دعائیں حضور کی چل رہی تھی، ادھر ابو جہل ایک دعا کر رہا تھا۔ عجیب بات ہے، ابو جہل نے ادھر ایک دعا کی اور دعا کر کے کہا اے اللہ، آج دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل پر ہیں، اب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم میں کا جو حق پر ہے تو اس کو غالب کر دے۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے کہ اپنے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعائیں کروا دیتا ہے جو انہی کے خلاف ہوتی ہیں۔ پھر کہنے لگا اے اللہ، ہم میں سے جو رشتوں کو توڑنے والا اور قرابتوں کو توڑنے والا ہے اس کو تو ہلاک کر دے، اور ہم میں سے جس کا مذہب صحیح ہے تو اس کو ہلاک کر دے۔ قرآن اسی کے بارے میں اترا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم نے دو میں سے ایک کے حق ہونے کے بارے میں سوال کیا تھا تو دیکھو حق آدمی کو فتح مل گئی، اور اگر تم رکتے تو تمہارے لیے بہتر تھا، یہ دعائیں نہ کرتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ معرکہ شروع ہوا کچھ اس انداز سے کہ ایک شخص تھا اسود ابن عبد الاسود، بہت ہی زیادہ بد اخلاق اور بدتمیز۔ وہ آگے نکلا اور آگے نکل کر کہا جن حوضوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ ان حوضوں پر جا کر ان کے سامنے پانی پی کر آؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابل پر نکلے اور ایک وار جو اس کے پیر پہ کیا تو اس کا پیر دو ٹکڑے ہوا اور وہ اسی حال میں زمین پہ گرا، اور پھر بھی حوض کے قریب گھسٹتا ہوا جا رہا تھا اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر وار کر کے اسی حوض کے پاس اس کو مارا۔ عربوں کی لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ گھمسان کا رن پڑنے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے جس کو مبارزت کہا جاتا تھا۔ ایک بہادر پہلوان آگے نکل کر سامنے آتا تھا اور کہتا تھا آؤ کوئی میرے مقابل میں، من یبارزنی، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس طرح دو تین کشتیاں، دو تین لڑائیاں ہوتی، اور یہ بھی بہت کچھ نفسیاتی طور پر ایک دوسرے کے اوپر زبردست اس کا اثر پڑتا تھا۔ لہذا مشرکین کی طرف سے تین لوگ مبارزت کے لیے آگے بڑھے، عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، اور انہوں نے کہا من یبارزنا، کون ہمارے مقابل میں آنے کے لیے تیار ہے۔ انصار میں سے تین صحابہ باہر آئے،
حضرت عوف، حضرت معوذ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں جب ان کے مقابل میں آئے تو ان تینوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، انہوں نے کہا تم اچھے مقابل کے لوگ ہو، لیکن ہم انصار سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو ہمارے ہی ان چچیرے بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہیں جو تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، لہذا تم ہمارے پاس سے آئے ہوئے میں سے کسی کو بھیجو۔ اور پھر حضور کو آواز دی کہ اے محمد، کیا تم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے ان لوگوں میں سے جو قریشی ہیں وہ آئے سامنے؟ حضور نے کہا کہ حمزہ آپ اٹھو، علی تم اٹھو، اور مقداد تم اٹھو۔ ان تینوں کو حضور نے آگے بڑھایا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ولید کے مقابل پر آئے، اور مقداد جو ہے سو عتبہ کے اور شیبہ کے مقابل میں حضرت حمزہ گئے۔ حضرت علی نے بہت ہی چند ہی منٹوں میں ولید کا کام تمام کیا، حضرت حمزہ نے چند ہی منٹوں میں اپنے مقابل کا کام تمام کیا، لیکن یہاں عتبہ اور مقداد کی لڑائی چل رہی تھی اور دونوں کے وار ایک دوسرے پر ہو ہی رہے تھے۔ حضرت مقداد کی یعنی زخم آیا تھا پیروں پر بھی، جسم پر بھی، اور ادھر عتبہ بھی زخمی تھا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ دونوں بھی مل کر وہاں پہنچے اور عتبہ کا کام تمام کیا۔ اور نفسیاتی اعتبار سے یہ عجیب مرحلہ تھا کہ تین مکہ کے بڑے سردار عتبہ اور شیبہ اور ولید پہلے ہی معاملے میں ایسے صاف ہو گئے تھے کہ یعنی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ بڑے بڑے سردار لڑائی سے پہلے اس طرح ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے تیر برسنے شروع ہوئے، ادھر سے تلواریں برسنا شروع ہو گئیں، اور لڑائی اپنے جنگ کو اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، اور ادھر حضور تھے کہ اس چھپرے میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر، اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ اور عہد یاد دلاتا ہوں، اے اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی اور مٹ گئی تو یاد رکھنا زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بس یہ وہ گریہ وزاری تھی کہ اللہ کو اس پر رحم آیا، حضور کی چادر چھلک گئی، جسم سے چادر گر گئی، حضرت ابوبکر کو رہا نہیں گیا، حضرت ابوبکر آ کر پیچھے سے لپٹ گئے حضور کو، چادر درست کی، کہا بس حضور بس کر لیں، بس آپ نے اللہ کو راضی کرنے میں انتہا کر دی ہے، بس آپ رونا بند کر دیں، دعا کرنا بند کریں، اللہ کا وعدہ آتا ہی ہوگا۔ بس کیا تھا کہ وحی اتری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فرشتوں کی مدد اب ہم تمہارے لیے بھیج رہے ہیں۔ آگے کے حالات کیا ہوئے اور کس طرح فتح کا نظام بنا، ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔